گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے نبی، راستے میں ابو بکر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ کہا بھوک نے بے چین کر دیا۔ اور آگے بڑے عمر مل جاتے ہیں، کہا کیا ہوا؟ اللہ کی قسم بھوک نے بے چین کر دیا۔ تینوں لوگ ابو ایوب انصاری کے مہمان بن جاتے ہیں۔ رات میں کتنے اچھے مہمان ہیں جو میرے گھر میں تشریف لائے، بیٹھیے، کھجوروں کا خوشہ توڑ کے لائے، تب تک آپ اس کو کھائیے، میں بکری کو ذبح کر دیتا ہوں، ابھی گوشت بنا کے سامنے لاتا ہوں۔ چھری لی، بکری کو لٹایا، اللہ کے نبی نے دیکھا یہ دودھ دینے والی بکری ہے، جا کر پکڑ لیا۔ ابو ایوب میری وجہ سے تمہارا چھوٹا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اس کو دودھ نہیں ملے گا، ایوب کی فکر کرو، ہم لوگ تو کھجوروں پر بھی گزارا کر لیں گے، نہیں تم اس دودھ دینے والی بکری کو ذبح نہ کرو۔ کبھی کسی مولوی نے مرغا کاٹنے سے روکا ہے؟ نہیں، اس کو ذبح نہ کرو۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے اللہ کے نبی، میرے پاس 1 سال کا بچہ بھی ہے اسی بکری کا۔ گئے اور اس کو ذبح کر دیا، گوشت بن کے سامنے آیا، قورمہ بن کے سامنے آیا، اس دور کی نعمتیں بن کے سامنے آئیں۔ ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے۔ امام بہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، ابو بکر بیٹھے، عمر بیٹھے، اللہ کے نبی بیٹھے، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ابو ایوب نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے ابو ایوب انہی نعمتوں کے بارے میں تو اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، کھائیں تھی، اللہ کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں؟ دسترخوان پر بھی بیٹھے تو اللہ کا درس، اللہ کی دعوت، فکر آخرت سے ڈرا رہے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ نے 1 روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے اوپر آپ نے گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی۔ ہمیں روٹی کی لمبائی چوڑائی کا علم نہیں ہو سکا، میں نے اپنے بڑے بڑے استاذوں سے پوچھا، مولانا رئیس احمد ندوی سے بھی، میں نے صفی الرحمان صاحب مبارک پوری جب زندہ تھے، وہ میرے استاد تھے، میں نے ان سے بھی پوچھا، لیکن اس بارے میں کوئی حلیہ نہیں مل سکا کہ وہ روٹی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ میں نے پاکستان کی روٹیاں دیکھی ہیں، بڑی لمبی لمبی ہوتی، اور کبھی کبھی بہار اور بنگال کے آ جاتے ہیں تو بالکل 2 لقمے کی۔ میں نہیں بتا سکتا اس کی لمبائی چوڑائی کیا تھی۔ 1 روٹی کے اوپر گوشت کی 2 بوٹیاں رکھی اور اس کو تہہ کیا، اے ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو، آج 15 دن ہو گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، اس نے کھانا نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری نے اس روٹی کو بھی لیا، گھر میں گئے، ایک بڑے برتن کو لیا اور اس بڑے برتن میں گوشت سالن رکھا اور 3 4 5 روٹیاں رکھ لی اور سالن سے گوشت سے پیالہ بھر لیا اور لے کے چلے تو پیچھے سے جناب محمد رسول اللہ کھینچ لیتے ہیں، کہتے ہیں ابو ایوب میری بیٹی کو اتنا نہ کھلاؤ کہ پھر وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہ کر سکے، اللہ کو یاد نہ کر سکے، اور اتنا کھائے کہ پھر وہ سو جائے اور اللہ کے ذکر کو بھول جائے۔ اس گھر پر وہ لوگوں الزام لگاتے ہو کہ اس نے حلوے کھائے، اس گھر پہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے سنت دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہاں جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، تم شعبان میں 2 مہینے پہلے کیوں کھا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو، نبی نے حلوہ پیا تھا، تم اتنا مضبوط کیوں بناتے ہو کہ ٹوٹے بھی نہیں؟ ہاں نبی نے 1 سال کھایا تو ہر سال کیوں کھاتے ہو؟ نبی نے اکیلے کھایا، آپ کے صحابہ نے نہیں کھایا، تو تم اکیلے کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہاری پوری قوم کیوں اس میں لگ جاتی ہے؟ یہ تمام سوالوں کے جواب ابھی تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ ہاں لوگی بھی تو پسند تھی اللہ کے نبی کو، پھر اس کے کھانے کا بھی کوئی تیوہار بناؤ، کوئی مہینہ بناؤ۔ میرے بھائیو تصور کیجئے نبی کے سامنے تو یہ نعمتیں آئیں، آپ کبھی بڑا جلسہ کریے، علماء کو بلائیے، مولویوں کے لیے عظیم قسم کی نعمتیں رکھ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے ان نعمتوں کو دیکھا تو کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یا مولوی ان نعمتوں کو دیکھتا تو کہتا الحمدللہ، پھر ہر لقمے کو کھاتا رہے گا، الحمدللہ بیچ بیچ میں بھی بولتا رہے گا، اور کبھی کبھی تو پکانے والی کو بھی دعا دیتا ہے، اللہ پکانے والی کو نیک اولاد دے، پکانے والی کو جنت دے، پکانے والی کو صالح بنا دے، کیا لذیذ کھانا بنایا الحمدللہ۔ اور کبھی اسی مولویوں کی دعوت کر کے دیکھو، پھر سبزیاں لگاؤ، ساگ بناؤ، ہاں ستو تو رکھو۔ میرے بھائیو اب ہر لقمے پہ الحمدللہ نہیں بلکہ انا للہ نکلے گا،
اور ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہارے جلسے میں بھی نہ آئے اور کہہ دے چلو تم تو مہمانوں کی عزت بھی کرنا نہیں جانتے ہو. یہی مہمانوں کی عزت ہوتی ہے. حدیث پھر بھی رہے گی اس کے پاس کہ مہمانوں کو اچھا کھلاؤ. مولوی کبھی ہار نہیں مان سکتا. کہتے ہیں کہ ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنسا. کوا بھی رو رہا ہے, کبوتر بھی رو رہا ہے. تو کبوتر نے کہا بے کوے سے, تو کیوں رو رہا ہے پاگل؟ تو کوا سمجھتے ہیں نا. تو کوا کہتا تو بھی تو رو رہا ہے. تو کبوتر نے کہا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میں حلال ہوں اور یہ شکاری مجھے جال سے نکال کے کاٹ کے کھائے گا, مجھے تو کٹنا ہی کٹنا ہے. تو کیوں رو رہا, تو حرام ہے, تجھے تو نکال کے اڑا دے گا, تجھے رکھ کے کیا کرے گا؟ کوا بولا تم سے زیادہ الجھا ہوا ہوں میں. کہا کیوں؟ کہ یہ جال جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں, یہ جال مولوی کا ہے. کہا تو کیا ہوا مولوی کا ہے؟ مولوی کا ہے تو کیا ہوا؟ کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ حلال کا فتویٰ دے کے مجھ کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے. جس مولوی سے کوے اور کبوتر تک پریشان ہوں تو پھر عوام کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ادھر باندھو, وہ کہتا ادھر باندھو, وہ کہتا ادھر باندھو, وہ کہتا میرا امام برحق, وہ کہتا میرا امام برحق. یہ کوئی نہیں کہہ رہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اور لوگوں تم ان دونوں کو مضبوطی سے جب تک پکڑے رہو گے, ما تمسکتم بہما, ماں سے جوڑ دیا, جب تک تم پکڑے رہو گے تب تک تم گمراہ نہ ہوگے, تب تک کائنات کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہیں سکتی. اور آج ہم 73 فرقوں میں بڑھ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا, مفہوم مخالف نکالیے, مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ دیا. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو, یعنی قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, اور جب ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. حضرت عمر فاروق کا بیٹا پوچھتا ہے کیا پتا؟ کہا کہ دبا, لوکی, بس چہرہ پھر ایسے, آباسا کا لفظ ہے, خسا ایسا چہرہ پھر, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے. جو اس نے ایسے کیا, کیا پکا لے تو, اپنے ابو کی طرف دیکھنے کے لیے, کیا پکا لے تو, جو کہنے والا تھا کیا پکا, کیا دیکھتا کہ میرے ابو کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اتنا ہی بس. اپنے بیٹوں اور لاڈلوں کے محبت کے چکر میں ان کی ہر جائز و ناجائز مرادوں کو پورا کرنے والوں سن لو. پیچھے مڑ کے اس لڑکے نے دیکھا تو میان سے تلوار باہر, اور یہ وہ تلوار ہے جو شمائل ترمذی میں نقل ہے کہ آئے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو, جب تمہارے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہوں تو ساتھ میں آسمان کی پیشانی پر پسینہ بھی بہتا ہے. خالد ابن ولید نے 9 تلواریں توڑی تھی ایک جنگ میں. اللہ کے نبی نے کہا تھا تم اللہ کی تلوار ہو, سیف اللہ, لیکن حضرت عمر سے کہا تھا عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو, جب تم میان سے تلوار نکال لیتے ہو تو آسمان بھی شرما جاتا ہے اور اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. تلوار دیکھی, کچھ نہیں بولا. کھا رہا یا نہیں؟ بیٹھ گیا کھانے کا. کھانا کھا لیا, کہا اللہ کی قسم اگر آئندہ تو نے یہ لوکی میرے نبی کی محبوب سنت ہے, میری نگاہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کے ڈھیلے تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور کھاتے ہوئے دیکھا. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی. آئندہ اگر تو نے لوکی کھانے سے منع کر دیا تو اللہ کی قسم میں یہ سمجھ لوں گا یہ میرا بیٹا نہیں, محمد رسول اللہ کی سنت سے نفرت کرنے والا میرے سامنے بیٹھا اور میں گردن اڑا دوں گا. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رسول سے ایسی محبت کریں جو جناب محمد رسول اللہ نے کام اس کے اوپر عمل بھی کر کے دکھائیں. فرمایا والناس اجمعین, اور ساری انسانیت میں سب سے زیادہ رسول کو چاہو. والناس کہہ کر تو بہت بڑا احسان کیا ہے محمد رسول, باپ سے بھی زیادہ, اولاد سے بھی زیادہ. دیکھیے یہ محبتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, کسی کو باپ سے, کسی کو اولاد سے. والناس, اور ناس میں پیر بھی آ گئے, امام بھی آ گئے, محدث بھی آ گئے, مولوی بھی آ گئے. والناس ساری انسانیت.
ہو سکتا ہے کہ کسی کو مسلکی جذبہ اس کے اندر زیادہ بیٹھا ہو، نہیں میرے ایمان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی پتھر کی لکیر ہے، یہی ہے۔ کہا والناس اجمعین، اتنے بڑے ہمارے بزرگ، اتنے قابل، اتنے بڑے بزرگ، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کیا؟ وہ بھی غلط راستہ بتا سکتے ہیں؟ کہا والناس اجمعین، ساری انسانیت ایک طرف، محمد رسول اللہ کا فرمان ایک طرف۔